مکمل عربی زبان کے دو حصے ہیں، علم الصرف اور علم النحو۔ یہ پورے الگ الگ علم ہیں، الگ الگ حصے ہیں۔ آپ کو اگر مکمل عربی گرامر سیکھنی ہے تو آپ کو علم الصرف بھی مکمل سیکھنا ہوگا اور علم النحو میں بھی مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ طلباء پڑھتے ہیں ضرب ضربا ضربو، علم الصرف کے اندر پڑھ لیا اور نحو میں پڑھ لیا اسم فعل حرف مرکب مفرد مرکب معرب مبنی مرفوع منصوب مجرور۔ تو ان میں فرق کیا ہے آپس میں ان دونوں میں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں کل 5 فرق ہیں جو میری نظر میں اب تک ہیں، اور وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس ویڈیو کے اندر۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس، اور اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ سب سے پہلا فرق ہے کہ ہر لفظ کے حروف کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو نحو میں زیادہ تر آخری حرف ملحوظ ہوتا ہے اور صرف میں تمام حروف ملحوظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک صیغہ بنایا یضربو، یہ ہے فعل مضارع کا صیغہ، ضرب یضربو۔ یضربو کا ترجمہ ہے وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ یہ جو یضربو ہے اس میں یا کے اوپر زبر ہے، ضاد ساکن ہے، را کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے۔ یہ ساری حرکتیں علم الصرف میں مد نظر رکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو یضربو پڑھیں گے تو یہ باب افعال سے بن جائے گا، یضربو پڑھیں گے تو یہ فعل مجہول بن جائے گا، یضربو پڑھیں گے تو یہ باب تفعیل سے بن جائے گا۔ تو لفظ کے تمام حروف کو دیکھا جاتا ہے علم الصرف کے اندر، اور آخری حرف کو دیکھا جاتا ہے علم النحو کے اندر۔ علم النحو میں آخری حرف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ علم النحو کے مطابق یضربو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اور فعل مضارع کی 3 حالتیں ہیں، مرفوع منصوب اور مجزوم۔ جب یہ عامل ناصب اور جازم سے خالی ہو تو ہم کہتے ہیں یضربو، اور جب عامل ناصب ہو اور عامل ناصب 4 ہیں ان لن کئی اذن، تو ہم اگر لن مثال کے طور پہ شروع میں لگا کے کہتے ہیں لن یضربا، تو با کے اوپر جو زبر آ رہا ہے وہ لن ناصبہ کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم اس کی شروع میں حرف جازم لگا دیں گے جو کہ 5 ہیں، لم لما لام امر لائے نہیں اور ان شرطیہ، ان میں سے ہم مثلا لم لگا دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لم یضرب، تو لم نے یضرب کے با کو جزم دے دیا، لن نے یضربو کے با کو زبر دے کر اس کو یضربہ کر دیا، اور جب ناصب اور جازم دونوں نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں یضربو۔ یہ ہے اس کی نحوی تحقیق۔ تو علم النحو کے اندر ہم نے صرف آخری حرکت کو دیکھا ہے، اور علم الصرف کے اندر ہم نے لفظ کے تمام حروف کو دیکھا ہے۔ دوسرا فرق، صرف میں صرف مفردات پر بحث ہوتی ہے، جبکہ نحو میں مفردات اور مرکبات دونوں زیر بحث آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مثلا صرف کے اندر ہم دیکھتے ہیں ضربہ ایک لفظ ہے، یضربو ایک لفظ ہے، اور نحو میں ہم ضربہ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہم جب کہتے ہیں نحو میں ضربہ تو ہم کہتے ہیں ضربہ فعل ہے، ضمیر اس کے اندر ہوا مستتر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، تو ہم ضربہ کو صرف ضربہ جو ہے یہ فعل ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہوا ہے وہ اسم ہے، تو صرف ضربہ اور صرف ہوا کو بھی دیکھا، اور ضربہ کے اندر ہوا مان کر اس ضربہ کو پورا جملے کے طور پر بھی دیکھا۔ تو نحو میں ہم مفردات اور مرکبات دونوں کو دیکھتے ہیں۔ صرف میں ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں ضاد کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر زبر ہے۔ تیسرا فرق، لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف۔ نحو میں تینوں کی تفصیل پیش کی جاتی ہے کہ اسم کی جو تقسیمات ہیں، متمکن غیر متمکن، مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، عامل اور معمول۔ اسی طرح فعل کی تقسیمات، حرف کی تقسیمات، ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور صرف میں تمام افعال اور بعض اسماء مشتقہ
زیر غور آتے ہیں۔ افعال میں سے تو تمام افعال کو ہم صرف میں زیر غور لاتے ہیں، اور اسماء میں سے اگر ہم اس کی دو قسمیں بنا لیں، اسماء مشتقہ اور اسماء غیر مشتقہ، تو صرف اسم مشتق یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل وغیرہ یہی صرف میں زیر بحث آتے ہیں۔ غیر مشتق اسماء جیسے رجل مرد کو کہتے ہیں، شجر درخت کو کہتے ہیں، یہ صرف میں زیر بحث نہیں آتے۔ البتہ مصادر زیر بحث آتے ہیں، وہ بھی پھر اسماء مشتقہ کے طور پر ہم شامل کر سکتے ہیں، حالانکہ مصدر الگ چیز ہے، مشتق الگ چیز ہے۔ چوتھا فرق، صرف سے عموماً یہ معلوم ہوتا ہے کہ حروف سے ملا کر لفظ کیسے بنتا ہے، ضاد، را اور با کو ملا کر ضربہ کیسے بنائے۔ نحو میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لفظوں سے مل کر مرکب کیسے بنایا جاتا ہے، کہ جب آپ نے ضربہ بنا دیا، آگے زید ہے تو ضربہ اور زید کو ملائیں گے کیسے، کہ زید نے مارا اس کا ترجمہ ہو جائے تو ہم کہیں گے ضربہ زیدن، اس کو ضربہ زیدن نہیں بولیں گے، ضربہ زیدن نہیں بولیں گے۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ نحو میں۔ پانچواں فرق، علم الصرف محدود ہے کہ 45 ابواب میں سے ہر ایک کی 65 گردانوں میں سے ہر ایک کی 7 اقسام کے لحاظ سے عموماً 14 صیغے بنائے جاتے ہیں۔ یہ پوری صرف کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، لیکن یہ محدودیت ہے، حالانکہ یہ بہت پھیلا ہوا ہے، جبکہ علم النحو میں پوری عربی زبان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سوال کا جواب دے دوں، کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ نحو لفظ ہے، ہاں ساکن ہے، تو آپ اس کو نحو کیوں کہتے ہیں؟ تو ارے بھائی، نحو اس کو اردو میں کیسے ادا کریں ہم؟ نحو اس کو ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، ہم اردو والے لہجے میں بات کرتے ہیں، ہم اردو میں نحو کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں علم النحو کہنے کی، لیکن اگر کسی سے ادا نہ ہو سکے تو وہ نحو بھی کہہ سکتا ہے۔